زندگی کے بہت سے معاملات ایسے آتے ہیں جس میں اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے، جبر کے طور پہ لے لیجئے، مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اگر آپ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں اترتے ہیں کہ اللہ کا اس بات سے مطلب کیا ہے، آخر صبر کیا چیز ہے۔ اب جیسے میری جو ڈیفینیشن ہے صبر کی، وہ یہ ہے کہ صبر انتظار کا نام ہے۔ آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے، رکے رہنا ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوتا ہے، اور اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہوتا ہے کہ آپ کو روکا کیوں ہوا ہے، ایک رکاوٹ آپ کی زندگی میں کیوں ہے، یا جیسے کہ کوئی آپ پہ ظلم کیوں کر رہا ہے، کوئی آپ کی زندگی پہ چھایا کیوں ہوا ہے، یا آپ کا پیسہ کیوں روک لیا گیا ہے، یا آپ کے بچے آپ سے نافرمانی کیوں کر رہے ہیں، یا میاں بیوی کی آپس میں کیوں نہیں بن رہی ہے، یا آپ اللہ کی پہچان تک پہنچنے میں ناکام کیوں ہو رہے ہیں۔ اسی میں ساری زندگی کے ہاتھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ معاملات ہماری زندگی میں 5-6 تو ہیڈز ہوتے ہیں، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ تو ہوتا نہیں ہے، اور پھر یہ اتنے بڑے ہیڈ ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں نا، تو کسی بھی ایک معاملے پہ ہمیں 20-20 25-25 سال، بسا اوقات ساری زندگی بھی رکنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں اگر قرآن پاک کو مسلسل پڑھا جائے، غور کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے چلا جائے، تو آپ کو صبر کی، تقویٰ کی، توکل کی ایسی ڈیفینیشن سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے تقویٰ جو ہے، اگر میں نے ایک ویڈیو کی تھی التوبہ کے نام سے، تو اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے رکنے کی جس میں وہ مسلسل گرفتار ہے، اگر وہ اس پر رکنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے پاس جو ماڈرن فلاسفیز ہیں وہ تو فیل ہو جائیں گی جی۔ وہ تو موٹیویشن مسل کا کام کریں گی، جب ٹریگرز آئیں گے تو وہ موٹیویشن مسل ڈاؤن ہر وقت تو نہیں اس کو آپ رکھ سکتے جی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ریسائٹیشن کرتے رہیں، ہر وقت ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں، وچ از ناٹ پاسبل۔ فار ایگزامپل کسی نے شراب سے چھٹکارا پانا ہے، تو اگر وہ اینٹی ڈرنکنگ ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دے، تو 1-2 مہینے کے بعد آخر کا رکتا آئے گا۔ ایک ہی طرح کا کنٹینٹ، لوگ ایک ہی طرح کی باتیں مختلف انداز سے کر رہے ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا جب اس کو را گراؤنڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، جہاں پہ اس کو انتظار کرنا ہے کہ کب یہ میری کیفیات اور میری طلب جو ہے وہ کب سیز ہوتی ہے، مجھے نجات کب ملتی ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں ان ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ نہ کرے تو ہمارے پاس دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کا آغاز کر سکیں۔ تو وہاں پہ جا کے جو ضرورت مند ہے اس کو جب تقویٰ اگر وہ خود پڑھے گا، ضرور اس اساتذہ سے بھی پڑھنا ہے، انیشیل آپ کو ڈیفینیشنز لینی پڑتی ہیں، تفاسیر میں جانا پڑے گا، ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی، یہی پیتھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت اس پہ آئے گا جب اسے تقویٰ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو اس کو تقویٰ کی سمجھ آئے گی نا، تو پھر وہ اپنے مزاج کے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرے گا۔ اب میرا مزاج ہے وہ آئی ٹی کا ہے، میں گیجٹس میں رہنے والا آدمی ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ ماڈرن ٹولز ہیں، چیز وہی ہے، شروع سے انسان انہی معاملات میں سے گزرتا چلا آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک کسان ہے، اس کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ تقویٰ کی کوئی ڈیفینیشن آپ کو کرے تو آپ کو ایسا لگے جیسے یہ علاقائی ہے، جیسے یہ قدیم ہے، لیکن اس کی نظر میں وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ لیکن اس کو بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اظہار کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ اس کو دیے ہیں، وہ موجب اس کے علم کی مقدار کے، وہ وہی ہوتے ہیں جو ہمارے براٹ اپ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا براٹ اپ جو ہے اس میں ورڈ رکھ دیا گیا ماڈرن، تو اس وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اسپیسیفک ڈائمینشن ہے صبر کی، جبکہ صبر وہی ہے، انتظار وہی ہے جو پروفٹس نے کیا ہے، جو انتظار وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی حیات مبارکہ میں، جو ہم کرتے ہیں، جو اساتذہ کرام نے کیا، جو اپنے گھروں میں کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ اس کو ریفائن کرتے جاتے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ آتی، تو ایک اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے اس لفظ کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور آپ کو ایک مخصوص مدت کے بعد پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ صابرین میں سے ہو گئے۔ لیکن غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے صبر کرنے والا بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی کی ہر ڈائمینشن میں صابر ہیں، آپ کہیں پہ بے صبرے بھی ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں رکے گا سفر۔ آپ ایک جگہ پہ صبر کریں گے، رکیں گے، اور آپ کو اللہ ماسٹری دے گا اور معاملے کی آپ کو ہیبت ختم کرے گا، اور آپ مائل ہوں گے اس کے معاملات کو برداشت کرنے کے لیے، اور آپ کا ڈپریشن اس میں سے لفٹ کیا جائے گا، تو ایک آسمانی ندا آپ کے پاس پھر آئے گی کہ اب اگلے صبر کی طرف بڑھیے، آپ کو صبر کے درجات میں اوپر جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب اگر میں اپنی تکلیفوں پہ صبر کر گیا، تو اللہ مجھے کہتا ہے اپنی بیوی کے معاملات میں اب صبر اختیار کر، اب یہ تیرے لیے محاذ کھلا ہوا ہے، میں وہاں سے آگے جاؤں گا تو بچوں کے معاملات میں صبر کر۔ تو ایک وقت اور بھی مجھ پہ آئے گا کہ گزرتی ہوئی زندگی کے ساتھ ساتھ صبر میرے مزاج کا حصہ بن جائے گا، میری فطرت میں اتر آئے گا۔ وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے آپ کو یہ بھول جائے گا کہ آپ صبر کرنے والے ہیں کہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ صبر تو ایک نیچرل چیز ہے، میرے تک کوئی نقصان، کوئی ضرر، کوئی نامناسب کلمہ، کوئی میرے ساتھ کچھ انسلٹ ایسی ہوتی ہے، اور کچھ مجھے ایسی ناگوار چیزیں تقدیر میں آتی ہیں میرے سامنے، جن پہ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، میں ان کو مائنڈ نہیں کرتا۔ مجھے غم آتا ہے، مجھے ہٹ آتا ہے، مجھے ڈپریشن فیل ہوتا ہے، لیکن میں اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔
کیونکہ میں تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں تو میں اللہ کے پلان کے ساتھ سنک ہو گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں صابرین میں سے ہو گیا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہیں پہ میں نے کہا کہ یہ ایک ماڈرن ٹولز ہوتے ہیں, کیونکہ 2025 میں جن لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ماڈرن ہے. میں ماڈرن کا لفظ لگاؤں گا تو ان کے سیلولر لیول پہ وہ ہٹ کرے گا, تو وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں آمادہ ہو سکتے ہیں. دیٹس آل اباؤٹ.